السلام علیکم ناظرین، عنقریب بقرہ عید آنے والی ہے۔ بقرہ عید وہ فیسٹیول ہے جس میں مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو ہر تہوار منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی کہانی ہوتی ہے، اسی طرح بقرہ عید منانے کے پیچھے اور مسلمانوں کا جانوروں کی قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آج اسی وجہ کو ہم اپنی ویڈیو میں ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے سبق آمیز ہوگی، تو ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھنا تاکہ مکمل بات آپ کے سمجھ آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ یاد رہے، اللہ کے خاص بندوں کو جنہیں اللہ اپنا دوست مقرر فرماتا ہے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ فی المختصر، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی ہاجرہ سے بڑھاپے کے عالم میں کافی منتوں اور دعاؤں کے بعد ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسماعیل تھا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو خوب لاڈ و پیار کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ دوست ایسے کو کہتے ہیں جس کے دل میں سوائے تیرے کسی اور کی محبت نہ ہو، لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب ابراہیم کے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل کی بھی محبت ہے۔ رب نے فرمایا، فرشتوں، ابراہیم کے دل میں اب بھی صرف میری ہی محبت ہے، اسماعیل کی محبت تو عارضی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم آزمائش کر لو۔ لہٰذا اسی آزمائش کے تحت انہیں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے خواب دیکھا کہ بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ کے نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ جب آپ دوسری رات سوئے تو بھی آپ کو وہی خواب آیا کہ ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ لہٰذا آپ نے دوسرے دن 200 اونٹوں کی قربانی کی۔ پھر آپ تیسری رات سوئے تو بھی آپ کو وہی خواب آیا۔ پھر آپ نے غور و فکر کیا اور سوچا کہ اللہ مجھ سے سب سے پیاری چیز کے قربان کرنے کا حکم فرما رہا ہے اور مجھے سب سے پیارے اپنے بیٹے اسماعیل ہیں۔ اسی سبب سے اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور یہ دن 10ویں ذی الحجہ کا دن تھا۔ واضح رہے، اس وقت ننھے اسماعیل کی عمر 7 برس تھی۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا، اے اسماعیل کی ماں، اپنے بیٹے کو نلا دھلا دو اور اچھے کپڑے پہناؤ، میں اسماعیل کو اپنے ساتھ اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے خوشی خوشی اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہاجرہ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم اسماعیل کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے؟ تو شیطان کہنے لگا، آپ کو معلوم نہیں کہ ابراہیم سے اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں، تو وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی، ملعون، یقیناً تو شیطان ہے۔ اگر ابراہیم اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور بات اگر اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ تو شیطان وہاں سے شرمندہ ہو کر بھاگ گیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی مینا سے گزر رہے تھے تو راستے میں ابلیس جمرہ عقبہ میں ملا اور بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہنے لگا، ابراہیم، ایک جھوٹے خواب کی بنیاد پر اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، پھر دوبارہ تمہیں ایسا بیٹا نہ ملے گا۔ آپ نے ابلیس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا۔ دور جانے پر پھر آیا اور پھر بہکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مرتبہ پھر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر بھاگا۔ تیسری مرتبہ ابلیس اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اسماعیل، کچھ معلوم ہے تمہارے والد تمہیں مینا کی وادی میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لہٰذا انہوں نے بھی 7 کنکریاں ماری۔
ان تینوں مقامات پر ایک ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے جنہیں جمرہ اولا، جمرہ ثانی، جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، اور تینوں مقامات پر حاجیوں کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے۔ فی المختصر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی گھاٹی کے پاس لے کر پہنچ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے، پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خدا کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تو اب بتا بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ ننھے اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، آپ اسے کر گزریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے اس معاملے پر صابر پائیں گے۔ ننھے اسماعیل نے عرض کی، ابا حضور، سب سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح ہوتے وقت میں نہ تڑپوں اور آپ کے جسم مبارک پر میرے خون کے داغ دھبے نہ گر جائیں، اور آپ میری آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور اپنی آنکھ پر بھی ایک پٹی باندھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب نظر سے نظر ملے اور آپ کے اندر شفقت پدری جوش مارنے لگے اور آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں، اور آپ مجھے منہ کے بل لٹائیں تاکہ میں سجدے کی حالت میں قربان ہو سکوں۔ آپ نے سفید رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے، ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے میرا کرتا اتار لیں اور اسے میری والدہ کو دیں اور میری طرف سے سلام کریں اور والدہ کو صبر کی تلقین کریں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا اور چھری تیز کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اسماعیل کے حلق پر بڑے زور سے چھری چلائی لیکن چھری نہ چل سکی، لہٰذا آپ نے پھر سے چھری تیز کی اور اس مرتبہ چھری آپ نے گدی پر چلائی لیکن چھری نہ چل سکی۔ آپ حیران تھے کہ معاملہ آخر کیا ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ چھری تیز کی اور چھری چلائی تو وہ کام کر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ میرے بیٹے کی قربانی ہو گئی ہے۔ ادھر اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جنت سے ایک دمبا لو اور ابراہیم کا اسماعیل کو قربان کرنے سے پہلے اسماعیل کی جگہ دمبا کو رکھ دو۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ادھر جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ میرا اسماعیل سامنے کھڑا ہے اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام ہے، اور میں نے جسے ذبح کیا وہ ایک دمبا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ نے تعجباً شکراً کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رہے تب سے یہی تکبیر تشریق کہلائی جاتی ہے، جو کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر جماعت کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا یہ وہی دمبا تھا جس کی قربانی حضرت حابیل نے پیش کی اور اس کا نام جریہ تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کا گوشت پرندوں کو کھلا دیا اور اسی دن سے امت محمدیہ پر قربانی فرض ہو گئی۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان عید میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، اگر اس وقت دمبا جنت سے نہ لایا جاتا اور اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو ہر کسی پر اپنی اولاد کو قربان کرنا واجب ہو جاتا۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان عید میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی والا جس جانور کی قربانی کرتا ہے اس کے بالوں کے برابر اس شخص کو ثواب ملتا ہے، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں یہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ چکی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے سبق آمیز ہوگی۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے پیج لیجنڈز آف اسلام کو فالو اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو